اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام اسلامی کی اس جدید سیریز میں، جس میں ہم رسالہ توضیح المسائل کی مدد سے آپ کے سامنے مسائل کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث قضا روزے کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ کہاں انسان پہ روزے کی قضا ہے، کہاں پہ کم قضا ہے، کہاں پر زیادہ مقدار میں قضا ہے۔ یہ احکامات جو رسالے میں موجود ہیں ان کو آپ کے سامنے ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بیان کیا۔ اب اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان کے روزے کئی سال کے اس کے چھوٹے ہوں اور وہ قضا روزے رکھنا چاہے تو کسی بھی روزے کو پہلے رکھ سکتا ہے، کسی سال کے روزے کو بھی پہلے رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو پچھلے سال کا یعنی جو لاسٹ رمضان اس کا چھوٹا تھا اس کے قضا پہلے رکھے اور باقی روزوں کو وہ بعد میں رکھے۔ یعنی پہلے مثال کے طور پر اس سال ماہ رمضان میں اس کے 4 روزے چھوٹ گئے، اب وہ رکھنا چاہتا ہے اور پچھلے سال کے بھی 5 روزے تھے اور اس سے پچھلے سال کے بھی 2 روزے تھے مثلا، تو اب جب وہ روزہ رکھنا چاہے تو اس سال کے رمضان کے روزے جو چھوٹے ہیں رمضان کے بعد اب رکھنا چاہتا ہے تو اس سال کے روزوں کی قضا پہلے بجا لائے اور جو پچھلے سال کے روزے ہیں ان کی قضا بعد میں بجا لائے۔ تو البتہ ایک اور چیز بھی ہے کہ مشخص کرنا کہ یہ مثلا میں سن 2014 والے روزے رکھ رہا ہوں، سن 2015 والے روزے رکھ رہا ہوں، سن 2020 والے روزے رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر پچھلے رمضان کے روزے رکھ رہا ہے تو ایک بار ان کو مشخص کر دے کہ یہ میں پچھلے سال کے رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، باقی میں جو وہ آگے پیچھے ہو جائے یا نیت میں سال کا نام لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر کئی سال کے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اور وہ روزے کی نیت کرتے وقت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے تو اس کا شمار آخری ماہ رمضان کی قضا میں نہیں ہوگا، یعنی وہ پچھلے ہو جائیں گے۔ اگر پچھلے سال کے روزے کی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو معین کرے، باقی اس سے پہلے والے کو معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے قضا روزے رکھا ہو اس روزے کو ظہر سے پہلے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر قضا وقت تنگ ہو تو بہتر ہے کہ روزہ نہ توڑے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک انسان نے کہ گردن کے اوپر ماہ رمضان کی قضا ہے، اس نے روزہ رکھا، ظہر سے پہلے اس کے دل میں آیا کہ نہیں رکھ پاؤں گا یا آج سفر ہے یا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو وہ روزے کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، تو ظہر سے پہلے اسے اختیار ہے کہ وہ روزے کو جو قضا روزہ ہے رمضان کا اس کو توڑ سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ کہتے ہیں کہ اگر وقت تنگ ہو، مثلا مثال کے طور کے اوپر شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں وہ پچھلے رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے، اب وقت کم رہ گیا ہے، روزے زیادہ ہیں، وقت کم رہ گیا ہے، توڑے گا تو پھر اگلے دن رکھنا، پھر اگلے دن رکھنا، زیادہ روزے رکھنا، بغیر گیپ کے روزے رکھنا اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر وقت تنگ ہو گیا ہے اس کے پاس تو پھر روزے کو توڑنا اچھا نہیں ہے۔ مثلا ایک دفعہ ہے کہ ماہ شعبان کی آج پہلی ہے، اس کے اوپر 4 روزے رکھنے تو پورا ایک مہینہ ہے، اس میں 4 روزے رکھ لے گا، آج سے رکھا دل نہیں ہوا توڑ سکتا ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ 20 رمضان 25 رمضان ہو چکی ہے، اب 4 روزے رکھنا یعنی لگاتار روزے رکھنے پڑ سکتے ہیں اسے، لہٰذا یہاں بہتر ہے کہ روزے کو نہ توڑے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے ماہ رمضان مبارک قضا روزہ رکھا ہے وہ اس روزے کو ظہر سے پہلے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر قضا کا وقت تنگ ہو یعنی وقت پیریڈ کم رہ گیا اگلا رمضان شروع ہونے تک تو بہتر ہے کہ روزہ نہ توڑے۔ اگر کسی نے میت کا قضا روزہ رکھا ہو تو بہتر ہے کہ ظہر کے بعد روزہ نہ توڑے۔ اگر کسی شخص نے اجرت لی ہے، کسی اور کا روزہ رکھتا ہے، کوئی میت ہو چکی ہے، کوئی انسان اس دنیا سے جا چکا ہے، مرحوم کے لیے کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے، یا مثال کے طور پہ شخص اپنے باپ کے قضا روزے رکھ رہا ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کے قضا روزے رکھ رہا ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اجیر نہیں ہے لیکن رکھ رہا ہے، تو چونکہ میت کا روزہ ہے لہٰذا اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت بہت ہے اس کے لیے کبھی بھی رکھ سکتا ہے، پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے رمضان کو چھوڑ کر، تو چھوڑ سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر کے بعد اس روزے کو توڑے نہیں۔ اگر کوئی شخص بیماری یا حیض یا نفاس، بیماری یعنی مرد عورت دونوں کے لیے، حیض و نفاس خواتین سے مخصوص ہے، کی وجہ سے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کو
جو اس نے نہیں رکھے تھے قضا کر سکتا ہے، مر جائے تو پھر روزے قضا نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان مریض ہوا، ماہ رمضان کے روزے اس نے نہیں رکھے، مریضی کی وجہ سے نہیں رکھے، اور رمضان میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، یا مثلا رمضان عید کی پہلی دوسری تاریخ میں، یعنی جب تک وہ، یا ٹھیک ہونے سے پہلے عید کے بعد بھی بیماری اس کی چلتی رہی اور اسی بیماری میں اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے اوپر اس کی قضا نہیں ہے۔ یا مثلا خاتون حیض اور نفاس سے کہ جو روزے تھے اس کے چھوٹ گئے، اب جتنے بھی روزے چھوٹے رمضان کے بعد اتنے دن اس کو پاس رہے ہوں کہ یہ روزے رکھ سکتی تھی اور نہیں رکھے تب قضا ہے، لیکن نہیں اتنے دن نہیں ملے اسے، مثال کے طور پہ عید کے تیسرے دن چوتھے دن اس دنیا سے چلی گئی، تو پھر اب وہ روزے جو اس رمضان میں حیض یا نفاس کی وجہ سے اس کے چھوٹے ہیں اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس کی بیماری آئندہ رمضان تک طول کھینچ جائے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں ان کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ ایک انسان بیمار ہوا، رمضان میں اس نے روزے نہیں رکھے، لیکن یہ بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہوئی، بیمار رہا، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، صفر، یہاں تک کہ رمضان آ گیا، اگلا رمضان، اور یہ بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہوئی، یعنی ایسی حالت نہیں ہوئی کہ روزہ رکھ سکے، تو کیا اب جب رمضان آیا تو اب یہ روزے جو اس کے چھوٹے تھے یہ ساقط ہو جائیں گے، اس کی قضا واجب اس پر نہیں ہے۔ لیکن کیا کرے گا؟ ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مد طعام، یعنی گندم یا جو یا روٹی وغیرہ فقیر کو دے۔ تو اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، اگلا سال آ گیا، تو اب روزے اس کے اوپر نہیں ہیں، روزہ واجب نہیں ہے، اب وہ ایک مد طعام دے گا ہر روزے کے عوض میں۔ ایک مد مطلب 750 گرام، چاہے روٹی دے، چاہے آٹا دے، چاہے گیہوں دے، چاہے جو دے، چاہے کھجور دے، کوئی اس طرح کی چیز جو کھانے پینے کی حبوبات ہو لیکن انہی 5 چیزوں میں سے ہو، وہ فقیر کو دے۔ اس کے عوض میں پیسے نہیں دے سکتا، اگر پیسے دے تو شرط کرے سامنے والے سے کہ وہ آٹا ہی لے گا یا روٹی ہی خریدے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ اناج ہی اس کے ہاتھ میں پہنچائے۔ لیکن اگر کسی اور عذر، مثلا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے اور اس کا یہ عذر آئندہ رمضان تک باقی رہے، تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے، اور احتیاط واجب یہ کہ ہر دن کے لیے ایک طعام بھی فقیر کو دے۔ بیماری اگر تھی اور اگلے سال تک ٹھیک نہیں ہوئی، اسی بیماری میں مبتلا رہا، تو روزے کی قضا اس کی گردن پر سے ساقط ہو جائے گی، صرف ایک طعام ہر روزے کے عوض میں اسے دینا ہے۔ لیکن نہیں، بیماری نہیں، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، مسلسل سفر میں رہتا ہے، روزے نہیں رکھ سکا، یا کوئی اور مسئلہ ایسا آیا کہ جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، تو پھر اس کی قضا ختم نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی اس کی گردن پر، اور چونکہ اس نے اس پورے سال میں نہیں رکھا روزے کو، رکھ سکتا تھا نہیں رکھا، تو پھر ایک مد طعام بھی دے گا، روزے کی قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی، رمضان ختم ہونے کے بعد اگلے رمضان میں رکھے گا۔ لہٰذا اگر بیماری کی وجہ سے روزہ فوت ہوا ہے، چھوٹا ہے، تو اور اگلا سال آ گیا تو قضا نہیں ہے، صرف فدیہ دے گا، ایک مد طعام ہر روزے کے عوض میں۔ لیکن اگر بیماری کے علاوہ کسی وجہ سے روزہ چھوٹا ہے تو روزے کی قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی، اور ایک سال گزر جائے، اگلا رمضان آ جائے تو اسے ایک مد طعام ہر روزے کے عوض میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر دینا پڑے گا۔ بارگاہ الہی میں دست پہ دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات اسلامیہ کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔